آج ذوالحجہ کی 25 تاریخ ہے، 1444 ہجری، 14 جولائی سن 2023 عیسوی ہے۔ اسلامی سال کا آج آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ یا تو 2 محرم الحرام کا ہوگا یا یکم کا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہم سب پر کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اب باری شہادتوں کی شروع ہو گئی۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قربانی کے بعد باری آتی ہے اب شہادتوں کی۔ جیسے ہی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی قربانی کا نظام آگے ہی بڑھا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ آج بھی عجیب بات سامنے آئی، بعض کہتے ہیں کہ ان کی شہادت 26 ذوالحجہ کو بھی ہوئی۔ کیا اتنا بڑا اختلاف؟ تاریخ اسلام خاص طور پر چاند کی تاریخ کا اختلاف رہتا ہی ہے۔ اس کی مثال ایسے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اختلافات ہے۔ بعض کہتے ہیں سرکار 6 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض 8 کے بارے میں بھی کہتے ہیں، 9 کے بارے میں بھی کہتے ہیں، 12 کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ اختلاف ہے۔ بہرحال جمہور علماء کا جو قول ہے وہ یکم محرم الحرام ہی ہے۔ ان کی شہادت ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت شان کے مالک ہیں۔ ابھی یہ کفر میں تھے، خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں بت کی پوجا کرنے کے لیے جاتا، بت میں سے آواز آتی، اے عمر عقل مند ہو کر میری عبادت کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ میں پریشان ہو گیا کہ بت اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، حالانکہ آواز بت میں سے نہیں، اللہ پاک کی طرف سے رحمت ہونا شروع ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا کفار مکہ والوں نے۔ نبوت کا 6واں سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار مکہ مجھے بیت اللہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، میرے غلاموں کو عبادت نہیں کرنے دیتے، مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ 2 افراد ایسے ہیں طاقتور، اگر ان میں سے ایک مسلمان بن جائے، اسلام میں یہاں تک کہ جان پڑ جائے گی، عز و جاہ آ جائے گا، اسلام کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ حدیثوں میں موجود ہے کہ عمر ابن حشام، جسے ابو جہل کہتے ہیں، اس کو مانگا
اور دوسرا عمر بن خطاب کو مانگا۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، عمر ابن ہشام نہیں دیا، عمر بن خطاب دے دیا۔ سرکار دار ارقم میں تھے، بات کو مختصر کروں گا، ٹائم بھی نہیں ہوتا، آپ احباب دیر سے آتے ہیں کہ اگر عنوان کی باریکی کو لے کر بیٹھو تو کئی جمعے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئے، مارا ہے بہن کو بھی بھنوئی کو بھی، بہن نے دعا بھی دی، پھر کہنے لگے کلام سناؤ۔ فرمایا یہ کلام یوں ہی نہیں سنایا جا سکتا، پاکیزہ کلام۔ پھر تصدیق ہوتی گئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہی ہے۔ دار ارقم میں سرکار موجود تھے، پہرے داری کرنے والی معمولی ذات نہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ پہرے داری کرنے والے آپ کے چچا جان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر آ رہے تھے، کہنے لگے آنے دو، اگر ایمان کی دولت لینے کے لیے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، اگر نیت بری ہے، سرکار کو قتل کرنے کا ارادہ ہے، اسی کا سر کاٹ کر اسی کے ہاتھ میں رکھ لوں گا۔ اتنی بڑی بات کر دے۔ آیا ہے غلامی قبول کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی میں بہت زیادہ اچھے نکلے۔ وہ کیسے؟ سرکار کو دیکھا وضو کر رہے، پوچھا کیا کریں گے؟ فرمایا نماز پڑھوں گا۔ کہاں پر؟ اسی کوٹھڑی میں، اسی گھر میں، دار ارقم میں، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اس کے گھر میں نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ساری کائنات بیت اللہ میں، حرم پاک میں، مسجد حرام میں نماز پڑھتی ہے، یہاں تک کہ آپ دار ارقم میں پڑھیں گے؟ فرمایا عمر تیری قوم جو ہے بیت اللہ میں سجدہ نہیں کرنے دیتی، سجدہ کرنے لگا، اونٹ کا اوج لاد کر میری پیٹھ پر رکھ دیا، میں سر نہ اٹھا سکا، میں سر نہ اٹھا سکا۔ فرمایا آقا میرے ساتھ چلے، آج تو نماز بیت اللہ ہی میں پڑھیں گے۔ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ گئے حضرت بلال۔ یہ بھی یاد رکھنا پوری دنیا میں ہر جگہ نماز ہو سکتی ہے، بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں ہوتی۔ بیت اللہ کے اندر بھی نماز ہو جاتی ہے، بیت اللہ کی چھت پر نماز نہیں پڑھ سکتے، آرڈر نہیں۔ بیت اللہ کے اندر اور جو حتیم کا حصہ ہے اس کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن بیت اللہ کی چھت کے اوپر نماز پڑھنا جائز ہے۔ کیوں؟ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تیار کیا اس وقت اس کی چھت ڈلی ہوئی بھی نہیں تھی، بعد میں ڈالی گئی۔ یہ بھی یاد رکھے، یہ بھی یاد رکھنا جو بیت اللہ تیار کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، حضور کے دور میں اسے آدھا چھتا گیا اور آدھا نہیں، اور اس دور سے لے کر آج تک ایسے ہی چلا ہے، فتویات بھی آئی، سب کچھ آیا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ اندر جا کر نماز پڑھاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر غریب بھی بندہ ہو
وہ جب باہر آدھا چھتا ہوا اگر آدھا بغیر چھتا ہو تو یہی نماز پڑھ، تیری بھی منظوری ہو جائے۔ بیت اللہ کی چھت پر نماز کیوں نہیں ہوتی؟ سرکار نے منع کر دی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ کی چھت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ گئے، کہنے لگے او لوگوں، آج امام الانبیاء پر میں ایمان لے کر آیا ہوں، کلمہ پڑھ چکا ہوں، اگر کوئی بھی سامنے آئے گا اسے نہیں چھوڑا جائے گا، میں اپنی تلوار سے اسے قتل کر ڈالوں گا۔ اپنے بچوں کو یتیم جس نے کرانا ہو سامنے آ جائے، جس نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو سامنے آ جائے۔ آج میں سامنے آیا ہوں، کون ہے جو آئے سرکار کی طرف، اگر میلی آنکھ سے بھی کوئی دیکھے گا اس کی میں آنکھ نکال دوں۔ 100 اونٹ انعام مقرر تھے اور حضرت عمر کو بھیجا تھا سرکار کا سر لانے کے لیے۔ کہنے لگے یہ کیا کر بیٹھا، تو سر لینے گیا تھا؟ کہنے لگا ایسے ہی ہوا کرتا ہے، سر دے بیٹھا ہوں۔ اور پنجابی شاعر بھی طرف اٹھا کہتا ہے میں تو آیا سا مارن مکامن کیتے، مینو مار دے لے چلو، میں تو آیا سا مارن مکامن کیتے مینو مار دے لے چلو، اتھے عمر دی عمر مک نہ جاوے، جتھے عمر بن دی ہے اتھے لے چلو۔ سرکار تو لوگوں کی عمر بنا دیتے۔ سرکار پر ایمان ایسا لے کر آئے، اس کے بعد وہ غلامی کر کے دکھائی۔ جنگ بدر کے بعد کا موقع ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خود چل کر گئے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی ہے، شادی کر لے۔ آپ نے جواب بھی نہ دیا، چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ اے عثمان، حضور کی بیٹی تیرے گھر میں تھی، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتقال کر گئی ہے، میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب نہ دیا۔ روئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس گئے، کہنے لگے میری بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو گئی ہے، میں نے ابو بکر کو کہا کہ شادی کر لو، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی سے بھی کہا، انہوں نے بھی جواب نہ دیا۔ سرکار نے فرمایا گھبرا نہ، ابو بکر سے، عثمان غنی سے اچھا تمہاری بیٹی کو شوہر مل جائے گا، اور عثمان غنی کو تمہاری بیٹی سے اچھی بیٹی مل جائے گی۔ سمجھے نہیں ہو؟ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سرکار کے ساتھ ہو گیا، اور حضور کی بیٹی، یہ بھی یاد رکھنا ساری کائنات سے بڑھ کر ہے، حضور کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ حضور کی یہ بات پوری ہو گئی۔
جب امام الانبیاء سے نکاح ہو گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاروق تم پریشان ہو گئے تھے غمزدہ ہو گئے تھے پر میں تمہیں کیا بتاؤں میری تو یہ چاہت تھی یہاں تک کہ ہجرت سے 1 سال قبل معراج سے بھی پہلے میری بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں چلی گئی تھی. میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ جیسے سرکار کا سسر میں بنا ہوں اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی سرکار کے سسر جان بن جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دعائیں کرتا رہا. ان کی سوچ کیسی تھی. امام الانبیاء یہاں تک ایک پہاڑ پر کھڑے تھے دائیں جانب یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب ہیں بائیں جانب حضرت عثمان غنی ہیں. پہاڑ پر زلزلہ آیا اپنے پیر کی ایڑی زمین پر ماری فرمایا اس کو ٹھہر جا ابھی تجھ پر 1 نبی 2 شہید موجود ہیں تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. ایک نبی اور 2 شہید موجود ہیں آپ کو ہلنے کی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیان الحق تھانوی صاحب بھی بیان کر رہے تھے پردہ انہی کی وجہ سے آیا. کتابوں میں آتا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب باہر نکلتی تھی لالٹائن موم بتی دیا لے کر چلنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. اس قدر روشنی چاندنا ہو جاتا. جوان تھی. حضرت عمر کی خواہش تھی کہ اپنی بیٹی کو کہو پردہ کرے. فرمایا تمہاری بات ٹھیک ہے میں بھی سمجھتا ہوں شریعت اللہ کی طرف سے شریعت کا نظام قرآن کا نظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. میں نبی اپنی طرف سے آرڈر نہیں دے سکتا. میں کسی عورت کو پابند نہیں کر سکتا کہ پردہ کرو. کتابوں میں آتا ہے اتنا غیرت والا نوجوان روتا ہوا سرکار کے گھر سے باہر نکلا فوراً وحی آ گئی. جبریل امین علیہ السلام آ گئے کہنے لگے اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ اللہ پاک نے آرڈر دے دیا. فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. آرڈر دے دیا گیا پردہ کا. یہاں تک کہ فرمایا سب سے پہلی تمہاری بڑی پیاری گھر والیاں ہیں بھی بوڑھی زیادہ تر ہیں بھی بیوہ ایک گھر والی یہاں تک کہ جوان. پھر بھی آرڈر دیا پردہ کرو. امام الانبیاء کی بیٹیوں کو آرڈر ملا یہاں تک کہ تمام مومن عورتوں کو آرڈر ملا. مومن عورت وہی ہوا کرتی ہے جو پردہ کیا کرتی ہے. نساء المؤمنین اللہ پاک نے قرآن میں واضح کر دیا. فرمایا مومن عورت تو وہ ہے جو پردہ کیا کرتی ہے. بیویوں کو بھی آرڈر آیا. حضرت عمر کی وجہ سے 17-18 مقام ہے قرآن حکیم میں. تو بہرحال ٹائم اتنا نہیں. جب یہ زیادہ بیمار ہوئے جب چھرے مارے گئے ابو لولو فیروز نے مارا چھرا ٹیکس کی وجہ سے مارا. کچھ اور بھی معاملات ہوتے ہیں. ایک وجہ نہیں تھی کئی وجوہات تھی. مغیرہ بن شعبہ کا یہ غلام تھا
اسی کی وجہ سے کچھ یہ حرکتیں ہوئیں. چھرے تو مارے گئے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو بھیجا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھیک مانگ کر لاؤ کہ حضور کے روزے کے اندر مجھے مدفن کیا گیا. اما عائشہ فرماتی ہیں میری دل میں بڑی خواہش تھی کہ نہ کوئی اور نبی آئے گا نہ جگہ ملے گی، یہ جگہ میں اپنے لیے رکھ لوں. آپ کو ایک بات سنا دوں، اسی سے آپ اندازہ لگا لینا کہ واقعی ہی جگہ دے دی. جگہ دینے کی وجہ کیا بنی؟ سرکار کا خواب. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے خواب دیکھا، چاند اترا میری ہی گود میں آ لیٹا، دوسرا چاند اترا میری ہی گود میں آ لیٹا، تیسرا چاند اترا میری ہی گود میں آ لیٹا. امام الانبیاء نے فرمایا ایک شرط پر خواب کی تعبیر بتاؤں گا، میری زندگی میں کسی کو بتانے کی اجازت نہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مجھے پتا تھا. حضور نے فرمایا کہ پہلا چاند میں ہوں جس کا مزار تیرے ہی حجرے میں، گود سے مراد تیرے گھر کا کمرہ ہے، گود سے مراد تیرے گھر کا کمرہ ہے، میرا مزار بنے گا. دوسرا مزار آپ کے ابا جان ابو بکر صدیق کا بنے گا. تیسرا مزار یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنے گا. یہ پہلے سے سرکار نے بتا دیا. اللہ عز و جل، اب تو مجھے پتہ بھی نہیں حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب حیات بھی ہیں یا نہیں. احتشام الحق تھانوی صاحب کے صاحبزادے 1992 میں خیر المدارس سالانہ جلسے میں حضرت جی کا بیان سن رہا تھا. بڑے لوگوں کی بڑی بات، علمی بات. کسی نے خط لکھا مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب کو، حضرت جی جواب دیں، فتویٰ دیں کہ ہم مزار بنائیں، آپ اعتراض کرتے ہو، کیا حضور کا بھی تو مزار بنا ہوا ہے؟ سوال کرنے والے کا اچھا سوال تھا، لیکن عالم ہوتا ہے. کہنے لگے کہ یاد رکھو کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفن کیا گیا پہلے سے ہی کمرہ بنا ہوا تھا، پہلے سے ہی کمرہ بنا ہوا تھا، بعد میں نہیں بنایا گیا. اما عائشہ صدیقہ کا گھر بنا ہوا تھا نا، کمرہ بنا ہوا تھا. بڑے لوگ بڑی بات کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں. دلائل میں یہی مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب نے کہا کہ یہ کمرہ پہلے سے بنا ہوا تھا، اس کمرے میں سرکار آئے، ابو بکر صدیق آئے. اور یہ بھی بتا دوں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدفن تھے، میرے ابا جان ابو بکر صدیق مدفن ہوئے، میں اندر جا کر بیٹھتی تھی، کلام پڑھتی تھی، لیکن برقع اتار دیتی تھی. لیکن جب یہاں تک کہ حضرت عمر کی قبر بنی، پہلے تو میں جاتی بہت کم تھی، کبھی پردہ نہیں ہوتا. وہاں جا کر روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر پردہ نہیں اتارا، یوں ہی بیٹھ کر کلام پڑھ کر دعا مانگ کر آ جایا کرتی تھی. اللہ پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرمایا. آئندہ جمعہ یا تو 2 کا ہوگا یا 1 کا ہوگا یا 3 کا ہوگا یا 2 کا ہوگا، یہاں تک کہ اگلا جمعہ یا 3 کا بھی ہو سکتا ہے. اگر 29 کا چاند ہوا، 2 محرم الحرام 9 محرم الحرام 2 جمعے میں تفصیل کے ساتھ امام حسین کی شہادت بیان کروں گا. 2 محرم الحرام 9 محرم الحرام یا 3 محرم الحرام 10 محرم الحرام جمعے کا دن آ جائے گا تو وہ تفصیل کے ساتھ ان کا زیادہ سے زیادہ بیان آئے گا. تمام احباب جلد سے جلد آنا تاکہ یہ بیان سے کوئی رہ نہ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.